موضوع الدرس في ترك الموالاة مع الكفار والمشركين سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سورۃ الممتحنہ جو ہے یہ مدنی صورتوں میں ہے اور الحمدللہ متعدد بار میں نے عرض کیا ہے کہ جو قرآن کی آیات یا صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنیہ ہیں چاہے جہاں بھی اتریں، اور جتنی صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکیہ ہیں، چاہے وہ کسی مقام پہ اتریں، چونکہ سرکار دو عالم کی زندگی مبارک کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے ایک مدنی زندگی. تو یہ سورت جو ہے یہ بھی سورت مدنیہ ہے بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ممتحنہ یا ممتحنہ اس میں دو قراءتیں ہیں. بعض قراء نے فرمایا یہ کسر الہا کے ساتھ ہے ممتحنہ، تو اس سے مراد ہوگا الجماعت الممتحنہ، اور بعض قراء نے اس کو ہا کی فتح کے ساتھ پڑھا ہے ممتحنہ، تو اس سے مراد ہوگا المرأۃ الممتحنہ، وہ عورت جس کا امتحان ہوا. اس کا نام ممتحنہ یا ممتحنہ اس لیے پڑھا کہ یہ ایک بہت بڑے امتحان کے بارے میں ہے.
اور اس صورت کا عمود جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو کبھی کافروں کے ساتھ دوستی، محبت، موالات جو ہے وہ قطعاً نہ جائے۔ ایک ہوتے ہیں معاملات، یاد رکھو معاملات تو جائز ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، یہ معاملات ہیں۔ ایک ہے موالات کے دلی محبت ہو، آپ ان کو فائدہ پہنچانا چاہیں، آپ ان کے اعزاز کو بڑھانا چاہیں، اسلام کو گھٹانا چاہیں، تو پھر یہ کفر ہے۔ جب آدمی کفار کے ساتھ موالات رکھتا ہے تو انہی میں شمار ہو۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا من یتولہم منکم فاولئک منہم، جو ان سے دوستی ہے پھر انہی میں سے۔ اور اس کو اللہ نے اتنا شدت سے بیان فرمایا کہ میرے دشمن، اللہ کا کوئی کیا دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ تو مالک الملک ہے، جو چاہے کر دیں، یفعل ما یشاء ہیں۔ لیکن آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ کم از کم یہ تو خیال کرو کہ یہ میرے دشمن ہیں، مجھے نہیں مانتے، میری توحید کے منکر ہیں، میرے انبیاء کے منکر ہیں، میری کتابوں کے منکر ہیں، میرے احکامات کے منکر ہیں، پھر تم ان سے دوستی کرتے ہو۔ تو ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ کفار سے دوستی رکھنا حرام ہے۔ معاملات جیسے میں نے عرض کیا کہ معاملات میں کوئی منع نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح مثلا کوئی کافر ہے، وہ مصیبت میں ہے، بھوکا مر رہا ہے، اس کو آپ کھانا دے سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں۔ کوئی کافر آپ کے ذمے میں آنا چاہتا ہے، آپ سے عہد کرنا چاہتا ہے، آپ معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اسلام کے زیر نگیر ہے، یہ نہیں کہ اسلام پہ سوار ہو جائے۔ اچھا، کبھی اختلاف کے بعد سلو ہوتی ہے، وہ ان جنہ، اگر وہ سلو کرنے کے لیے نیچے ہو کے آپ سے درخواست کرتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو، مومنین کو عزت دی ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اور غلبہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں۔ اور عزت ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء، ان العزت للہ جمیعا، سب اسی کے ہاتھ میں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد صرف اسی کی۔ اب دیکھو کہ تمہارے سامنے دو منظر موجود ہیں، بدر کا بھی، حنین کا بھی۔ بدر میں تم 313 تھے، نہتے تھے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ذرائع نہیں، دشمن مسلح ہے، 1000 ہے۔ اللہ نے تم قلیل کو غالب کر دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور حنین میں تم 12000 ہو، دل میں خیال آ گیا کہ آج تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری تعداد میں تمہیں یعنی خوشی ہوئی کہ آج ہم تو ہر حال میں جنگ جیتیں گے نا، نتیجہ یہ نکلا کہ تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اصل اسباب کا پیدا کرنا بالکل ضروری ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔
یہ نہیں ہے کہ دشمن کے پاس اگر میزائل ہے تو تم ڈنڈا لے کے لڑنے کے لیے جاؤ گے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ اس کے بعد ایٹم ہے اور تم جناب پتھر مارو گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسباب بھی پیدا کرو لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو۔ وہ چاہے تو ان اسباب کو نافذ کر دیں، وہ چاہے تو فیل کر دیں۔ آپ دیکھتے نہیں، ڈاکٹر ہے، چیک اپ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب اس کو ملیریا ہے، یا اس کو نمونیا ہے، یا اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، وہ بالکل صحیح نسخہ لکھتا ہے، انجیکشن لگا رہا ہے، اینٹی بائیوٹک دے رہا ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دوا اسباب ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان دواؤں میں ذریعہ بنا کے شفا کر دے، اور نہ چاہے تو نہ ہو۔ اسی لیے میدان جہاد میں جو ضروریات ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن اللہ چاہے تو ان کو بیکار کر دے، اور اللہ چاہے تو بیکار کو باکار کر دے۔ اب یعنی کفار مکہ کا لشکر جرار ہے، 1000 جنگجو ہے، اور مکے والے جو ہیں وہ سردار تھے، ہمیشہ جنگیں لڑتے رہے۔ مدینہ شریف والے تو کاشتکار تھے، باغبان لوگ تھے، کبھی جنگ ہی نہیں لڑی۔ پھر تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، ڈھالیں بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں ہیں، اور زمین کا بھی وہ حصہ ملا ہے جو ریتیلا ہے، جو مضبوط ہے، وہ کافروں کے پاس ہے۔ اللہ نے بے مثل فتح عطا فرمائی، کفر کی طاقت ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے بھی بنتے ہو، اور پھر میرے دشمنوں سے بھی دوستیاں رکھتے ہو، اور دشمنوں سے ساز باز بھی کرتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ اور اس کے اسباب نزول میں ایک واقعہ ہے۔ ایک عورت تھی، مکہ مکرمہ میں رہتی تھی، بعض مفسرین نے روایات سابقہ سے اس کا نام بھی لکھا ہے، سارا اس کا نام تھا۔ اور وہ غلط قسم کی عورت تھی، جیسے طوائف ہوتی ہے۔ اس زمانے جاہلیت میں بھی یہاں یہ رواج تھا طوائف کا، ان کو حاملات الرایات وہ گھروں پہ جھنڈا لگا دیتی، نشانی ہوتی تھی کہ اس میں وہ طوائف ہے۔ یہ بڑا پرانا پیشہ ہے نا، ابتدا سے لے کر آج تک چل۔ کیوں آدمی جب بھی بھٹکتا ہے تو بھٹکنے کا سبب عورت ہوتی ہے۔ جو اس پہ قابو پا گیا نا جی، بس وہ بچ گیا۔ کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جہاں دولت کام نہ کرے، طاقت کام نہ کرے، مگر وہاں عورت جو ہے وہاں وہ بھی کام کر جاتی ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء پھسل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے روک لگا دی ہے نا، غیر محرم کے ساتھ نہ بیٹھو، غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرو، غیر محرم پہ نظر نہ ڈالو، غیر محرم سے ہاتھ نہ ملاؤ، دور رہو۔ کیوں؟ قریب آئے کرنٹ لگے گا۔ جب دو تاریں ملتی ہیں تو کرنٹ تو پیدا ہوگا۔ بڑے سے بڑا مولوی ہو یا بڑے سے بڑا پیری انسان ہے، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے صومعہ میں زندگیاں گزارنے والے عورت کے مسئلے میں پھنس گئے۔ تو وہ عورت جو تھی، وہ سارا جس کا نام تھا، وہ مدینہ منورہ میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کے پیش ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا مہاجرتن، ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا مسلمۃ اسلام لائی ہے؟ اس نے کہا لا یا رسول۔ دیکھو طوائف ہے، جھوٹ نہیں بولتی۔ آج تو ماشاءاللہ داڑھی والا اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ سن کے بھی لوگ پاگل ہو جائیں۔ بعد میں تو میری طرح داڑیاں رکھی جھوٹ بولنے کے لیے ہیں، لوگ اعتبار کریں گے حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب اندر کاٹ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو غلط عادت ہے، طوائف ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہجرت کر کے آئی ہو؟ لا یا رسول، نہیں میں ہجرت کر کے نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا اسلام نے کہا لا یا رسول اللہ، میں اسلام نہیں لیا، میں کافر ہوں۔ تو نے فرمایا کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو سردار تھے مکے کے، جن کے ذرائع سے ہماری روٹی چلتی تھی، محفلیں ہوتی تھیں، مجرے ہوتے تھے، گانے بجانے ہوتے تھے، ان کو تو آپ نے بدر میں قتل کر دیا، ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن کیا کریں، کہاں سے کھائیں؟ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا اس کی مدد کرو۔ انسان ہے، طوائف ہے تو کیا ہو گیا، انسان ہے۔ بعض اوقات ان گناہ گاروں میں جتنا جذبہ ہوتا ہے وہ ہم مولویوں میں بھی نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کے مسئلے پر آپ آج بھی لاہور سے جا کے لاہوریوں سے پوچھ لیں، وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت پہ جب گولی چلی، مسلمانوں نے گولی چلائی مسلمانوں پہ، ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج آپ پورے ملک پہ ٹھنڈے دل سے نظر ڈالیں، مارنے والا جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، مرنے والا جو ہے وہ بھی مسلمان۔ مرنے والوں کی بھی داڑیاں ہیں، مرنے والوں کی بھی داڑیاں ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے ملک میں۔ دیکھو کافر ہے، جھوٹ نہیں بولتی۔ ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے اس سے سرکار دو جہاں کے بارے میں پوچھا ہے کہ ابو سفیان ہم نے سنا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوا مکے میں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے، انہوں نے کہا بالکل میں جانتا، ہمارے قبیلے سے ہے، قریش سے ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا اس نے کہا اس کے ماننے والے جو ہیں وہ امیر لوگ ہیں یا غریب؟ انہوں نے کہا نہیں غریب لوگ ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر وہ کوئی وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرتا ہے یا وعدہ پورا نہیں کرتا؟ ابو سفیان کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ موقع ہے میں جھوٹ بولوں حضور کے خلاف، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ساری زندگی لوگ کہیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا، تو جھوٹ سے کافر بھی ڈرتا تھا۔ وہ کہتا میں نے بس ایک گول مول بات کی، میں نے کہا اگر ابھی ہمارا ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں وہ وعدہ پورا کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن کہتے یہ بھی میرا جھوٹ تھا، مجھے یقین تھا محمد مصطفیٰ وعدے کا سچا ہے۔ سیدھی بات۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار مارے گئے ہیں، اب مرے کھانے کا کچھ، آپ نے فرمایا چلو اس کی مدد کرو۔ کبھی مدد کرنا جو ہے اس کو کہتے ہیں تالیف قلب، یہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
اور پھر انسان کو انسان سمجھا کرو. کافر ہے، گناہ گار ہے، انسان تو ہے نا، اللہ کی مخلوق تو ہے، انسان ہے. تو صحابہ نے کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، اس کو سامان شامان اکٹھا کر کے دے دیا. ایک صحابی تھے میرے محبوب کے، ان کا نام تھا حاطب ابن ابی بلتعہ. حاطب یاد رکھ لیں، یہ صحابی بڑی شان والا صحابی ہے، بدری صحابی ہے جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھا. حاطب نے جا کے اس عورت سے کہا کہ سارا بات سنو، میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، اور یہ خط اگر تم مکہ مکرمہ میں فلاں سردار کو پہنچا دو، یہ 10 دینار جو ہے یہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں، یا 10 درہم دیتا ہوں. تم مکہ تو جا رہی ہو، ایک خط لے جاؤ وہاں دے دو. تو کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسے دو، خط دو. پیسے دیے، خط لے لیا. اصل حاطب ابن ابی بلتعہ نے مکے والوں کو خبر کی کہ حضور پاک مکے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی کافروں کو خبر دی. اللہ کی شان ہے، وہ عورت چلی گئی اور اللہ نے وحی بھیج دی. حضور پاک نے فوراً حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ. حضرت علی، زبیر ابن العوام، مقداد ابن الاسود. آپ نے فرمایا کہ تم تیز رفتار سواری پہ بیٹھو اور جاؤ فلاں جگہ پر، موضع روضۃ خاخ، ایک جگہ کا نام ہے، مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، اس کا نام ہے روضہ خاخ. ان بہا زعینۃ ومعہا کتاب. حضور نے فرمایا کہ وہاں تمہیں اونٹنی پہ جاتی ہوئی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس عورت کو بھی پکڑ کے لے آؤ، خط بھی لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور پھر ہم نے تو ماشاءاللہ تیز رفتار گھوڑے پہ دوڑے اور اسی مقام پہ گئے، دیکھا کہ ایک عورت اونٹنی پہ جا رہی ہے. ہم نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا سارا ماہ کی کتاب فخرجی، تمہارے پاس ایک خط ہے، نکالو. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. دیکھو کتنا یعنی غلط عورت ہے، لیکن وعدہ کر کے آئی ہے نا، پیسہ لیا ہے کہ خط پہنچاؤں گی، پکی کھڑی ہے اپنی بات پہ. انہوں نے کہا حضرت میرے پاس نہیں سمائی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرا سامان ہے، تلاشی لے لو. حضرت زبیر بن العوام نے اور مقداد نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے نا، اس کو کوئی خواب تو نہیں آیا تھا کہ ہم پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو سامان کھولا، ایک ایک چیز کھولی، پرانے کپڑے تھے، کوئی چیزیں تھیں، ساری دیکھ ڈالی، وہ خط نہیں تھا. تو حضرت زبیر نے کہا کہ حضرت علی یہ خط تو نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے فرمایا زبیر کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے خود، انہوں نے کہا کیا رہے ہو تم؟ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق. انہوں نے کہا زبیر کیا بات کر رہے ہو؟ ہمیں خبر دینے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ ہیں. اور حضور پاک کبھی غلط بات کہہ سکتے؟ اس لیے پھر حضرت علی نے کہا کہ سارا دیکھو بات سنو،
تم فوراً وہ خط میرے حوالے کر دو، واللہ لو جلدن، کہ خدا کی قسم میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے بھی تلاشی لوں گا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا اب تو معاملہ بڑھ گیا۔ تو اس نے اپنے بال جو تھے نا ایسے وہ جیسے جھولا سا بنا لیتے ہیں نا، اپنے بڑے بڑے بال تھے اس نے لپیٹ کے خط اس میں رکھ کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا تھا، انہوں نے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا۔ حضرت میں چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خط لایا گیا، آپ نے فرمایا حاتب کو بلاؤ۔ حاتب آ گئے، حضور نے بولا ما آ یا حاتب، یہ کیا ہے تم نے خط لکھا دشمنوں کو میرے بارے میں؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمنوں سے دوستی نبھاتے ہو؟ حضرت عمر تو پھر عمر تھا نا، جلال میں آ گیا، انہوں نے کہا دانی یا رسول اللہ۔ حضرت نے کہا حضور مجھے چھوڑیں، حضرت نے کہا حضر منافق میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اللہ کے رسول کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کو ابھی آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے؟ انہو بدری، یہ میرا بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا۔ فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یاد رکھو کہ اعملوا ما شئتم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو، تم شرابیں پیو، تم برائیاں، نہ، یہ خطاب تشریف ہوتا ہے، خطاب اکرام ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ کسی غلام سے راضی ہو، وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے ہم نے معاف، اب جو چاہو کرو، ہم بس ہم اب تم پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ ایک پیار ہے اللہ کا، اور اللہ جانتے ہیں کہ میں ان کو گناہ کرنے ہی نہیں دوں گا، اور اگر غلطی ہوگی فوراً توفیق توبہ دے دوں گا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں، اور اس کے بعد یہ میری گردن ہے، یہ حاضر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جب مہاجر بن کے آ گئے تو سب کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار، کچھ نہ کچھ تعلقات مکے والوں سے ہیں، میرے گھر والے وہاں رہ گئے اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں، اور میں نے سنا کہ آپ جنگ کی بھی تیاری فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر میرے عزیز تو مر جائیں گے، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، لیکن میں کافروں پہ احسان کر دوں، اس احسان کے بدلے میں شاید میرے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ حضور نے فرمایا سادہ کا بات ہے، حاتب نے سچ کہا، یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اچھا ویسے خدا کی شان ہے، حضرت حاتب نے جو خط لکھا تھا نا، اگر اس خط کو بھی پڑھا جائے تو وہ خط بھی بڑا عجیب ہے۔ اس خط میں اس نے لکھا کہ یا اہل مکہ ان محمدا سیجیء الیکم بالجیش کاللیل ویسیر کالسیل فإن جاءه وحده نصر عبده أعز جنده وهزم عدوه انظروا لأنفسكم۔ اللہ کا نبی ایک ایسا لشکر لے کے تمہاری طرف آ رہا ہے جیسے رات ہوتی ہے، اور ایسے لشکر چل کے آئے گا جیسے دریا بہتا ہے، اور میرا یقین ہے اگر محمد مصطفیٰ اکیلا بھی تم سے لڑنے کے لیے آئے تو اللہ مدد کرے گا، محمد پاک کامیاب ہوگا۔ لیکن تم لوگ اپنے پہ سوچ لو، تو خط میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ خط میں دشمنوں کو اور ڈرایا گیا کہ اتنا بڑا لشکر
تم اپنا کچھ سوچ لو یا سلو کر لو یا بھاگ جاؤ، لیکن بہرحال کافروں کو مطلع تو کیا گیا نا، دشمن کو خبر تو دی گئی نا۔ اس پر یہ اللہ نے سورت نازل فرما دی کہ تم دشمنوں کو دوست بناتے ہو، میرے دشمن تمہارے دشمن، ان کے ساتھ تم محبت گاڑتے ہو اور چوری چوری ان کے ساتھ دوستی کو پکا کرتے ہو، اور میں تو سب جانتا ہوں، میرے آگے تو کوئی چھپی ہوئی چیز ہے نہیں۔ جو ایسا کرے گا فقط ضل سواء السبیل، گمراہی کے راستے میں دور جا پڑا اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اور جن دشمنوں کو تم دوست بنانا چاہتے ہو، ان کو موقع ملے تو تمہیں کھا جائیں۔ تو یہ آیات مبارک نازل ہوئی، اور جن علماء نے اس کو پڑھا ہے ممتحنہ زبر کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام ام کلثوم تھا، یہ عقبۃ ابن ابی معیط کی بیٹی ہے، اور عقبۃ ابن ابی معیط سب سے بڑا دشمن ہے میرے محمد مصطفیٰ۔ یہ ظالم اتنا یہ وہی دشمن ہے جس نے حضور پاک کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کے کھینچا تھا۔ تو یہ اس کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے ام کلثوم، اور وہ مدینہ منورہ آ گئی۔ تو اب حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائے تو ان کا امتحان کرو۔ اللہ نے فرمایا نبی میں تو جانتا ہوں، لیکن آپ امتحان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کا امتحان کرو۔ کسی بندے کی محبت میں تو نہیں بھاگ آئی، اپنے خاوند کے ساتھ نہ بنی، اس سے جان چھڑانے کے لیے تو نہیں مہاجر بن گئی، یا واقعتاً خالصتاً ایمان کے لیے آئی ہے، اسلام کے لیے آئی ہے، اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، تو پھر جو ہے اس کو قبول کر لو، اور پھر ان کو کافروں کو واپس نہ کرو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اب مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں ہے اور کافر مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کا آپس میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور دو میں سے جب ایک اسلام لائے گا تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا معنی بھی کیا ہے؟ امتحان۔ تو ممتحنہ یعنی المرأۃ الممتحنہ، یا ممتحنہ یعنی الجماعۃ الممتحنہ، جس کا امتحان لیا گیا۔ تو اسلام میں حکم کیا ہے کہ کفار سے معاملات جائز لیکن موالات جائز نہیں، کافروں سے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا لیکن قلبی محبت جائز نہیں ہے۔ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمن کی محبت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ضدان لا یجتمعان، یہ تو آپس میں ضد ہے، یا اللہ کی محبت ہو یا دشمن کی ہو، دونوں کٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر تمہارے دلوں میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، پھر کافروں کی محبت کا کیا معنی؟ پھر کافروں سے تعلق کا کیا معنی؟ ایک ہوتے ہیں امور، جیسے کہ حضور پاک نے بھی یہودیوں سے معاہدے فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین سے معاہدہ فرمایا، صلح حدیبیہ کے نام سے، جو قرآن و حدیث میں اور تاریخ میں معروف ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے صلح کرنا، معاہدے کرنا الگ بات ہے، ان کا بالکل خیر خواہ بننا، ہمدرد بننا، ان سے محبت رکھنا، ان کی بڑائی کے لیے کام کرنا، یہ تو کفر ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں آج بھی آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں
کہ جب انگریز نے تسلط کیا ہے تو کتنے بڑے بڑے پیر اور کتنے بڑے بڑے مولوی جو تھے وہ بک گئے. کتنے لوگ سے جن کو مخدوم الملک اور شمس الملک اور ڈاکٹر کے خطاب ملے انگریزوں نے دیے. وہ کیوں دیے تھے؟ جاگیریں ملی کہ یہ ان کے وفادار تھے، ان کے حق میں رات دن کام کرتے تھے. اور ان کے لیے سپاس نامے لکھتے تھے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ انگریز دولت مدار، سرکار دولت مدار، آپ کا سایہ ہما اللہ ہم پر ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور آپ کا اقتدار جو ہے ہمیشہ بڑھتا رہے، چڑھتا رہے. آپ کے دور میں جو عدل ہے، جو انصاف ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، اور ہمیں بڑے ماشاءاللہ مذہبی کام کرنے کے موقع مل رہے ہیں. ہم آپ کے غلام ہیں، وفادار ہیں، تابع دار ہیں، ساری زندگی آپ کے نمک خوار رہیں گے. یہ سپاس نامے ہیں جو لکھے ہوئے موجود ہیں. اوپر دستخط کس کے ہیں؟ پیر صاحبان، مولوی صاحبان، بڑے بڑے ترے والے مولوی، بڑے بڑے گدیوں والے پیر. اگر تاریخ کھولو گے نا تو یہ جتنے تمہارے جاگیر والے مخدوم ہیں سب ان کے ٹوٹی ہیں. یہ جتنے تمہارے بڑے بڑے جاگیردار ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، سب ان کے چمچے ہیں. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست نہ سمجھو. تلقون الیہم بالمودہ، آپ محبت کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو اللہ کی طرف سے آیا اس سے انہوں نے کفر کیا. اللہ کے رسول کو اور تم لوگوں کو انہوں نے مکے سے نکالا. جرم کیا تھا کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم اپنے اللہ پر، اس کی ربوبیت پر ایمان لائے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، کہ تم نکلے اللہ کی رضا کے لیے. تسرون الیہم بالمودۃ، چوری چوری ان کو مودت اور محبت ظاہر کرتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ، جو چھپاؤ یا ظاہر کرو میں جانتا ہوں. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. مرزائی بھی کافر ہیں، ان سے معاملات جائز ہیں، موالات جائز نہیں، محبت جائز نہیں، تعلق جائز نہیں. باقی ان کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ مرزائی جو ہے یہ متفق علیہ کافر ہے. کہتے جی کہ اگر کسی نے اپنی سالی یعنی بیوی کی بہن سے زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے سب سے بڑی لعنت ہے، سب سے بڑا غضب ہے. کہتے جی کہ مرنے کے بعد جب بیوی مر جائے تو خاوند جو ہے وہ غیر محرم ہو جاتا ہے. بالکل نہیں، وہ تو قیامت میں بھی تمہاری بیوی ہے، غیر محرم کیسے ہو گئے؟ جو عورت جس کے نکاح میں مرے گی قیامت میں اسی کی بیوی ہوگی. اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو خاوند غسل بھی دے سکتا ہے. کوئی قبر میں اتارنے والا نہ ہو تو خاوند قبر میں بھی اتار سکتا ہے، کوئی منع نہیں. یہ تو کہنا ہے کہ جب عورتیں موجود ہیں تو پھر خاوند کیوں غسل دے؟ جب اس کے بیٹے ہیں، اولاد موجود ہے تو وہ کیوں نہ قبر میں اتارے؟ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں. میرا بھائی بات یاد رکھو کہ
مسلک حنفی میں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اسی طرح امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین شمار ہوتی ہیں۔ اب ان کا کوئی حل نہیں جب تک کہ وہ عورت حلالہ نہ کرے، اور وہ بھی خاوند پھر اپنی مرضی سے چھوڑے، کرائے کا خاوند نہ ہو۔ نہیں ہوتا نا رواج، لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ایک رات کے لیے نکاح کر لو، مجھ سے 1000 روپیہ بھی لے لو، ہوٹل کا کمرہ بھی میں بک کروا دیتا ہوں، ایک رات گزار لو، صبح طلاق دیتے ہیں۔ یہ اس پر تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حضور نے فرمایا جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اب پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسری شادی نہ کرے۔ صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں جو 3 ایک مجلس میں ایک کے قائل ہیں۔ بہرحال یہ ہم نہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یاد رکھو کہ 3 طلاقیں کٹھی دینا گناہ ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ گار ہے، لیکن ہو 3 جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو تمہاری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ادھر کہتے ہیں ایک نماز چھوڑو تو کافر ہو جاتا ہے، حنفی کہتے ہیں قضا کر، کہتے ہیں نہیں قضا کرنے کی ضرورت، بس توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی۔ تو حضور کی نمازیں جب قضا ہوئی آپ نے کہا صحابہ سے کہ توبہ کر لو، قضا نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ کیا معنی ہے کہ تھوڑی ہو تو قضا ہے، زیادہ ہوں تو قضا نہیں ہے؟ حضور پاک کی نمازیں غزوہ خندق کے موقع پہ قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے، یہ تو نہیں کہا بھی استغفار پڑھ لو بس السلام علیکم، قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ایک نماز کی قضا ہے تو پھر 1,00,000 کی بھی قضا ہے۔ بھائی نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، اللہ کے حرم میں اتنا بڑا مجمع ہے، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ میدان عرفات میں تمام حاجی جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے اور ظہر عصر کو بھی جمع کریں گے۔ یہ مسئلہ اختلافی ان کے لیے ہے جو مستقل مکے کے رہنے والے، حاجیوں کے لیے تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، تم خواہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بعض لوگ رفع یدین اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کرتے ہیں، پھر یہاں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، وہ تو نہیں پڑھتے ہو؟ یہاں والا سارا کام کرو نا، آدھا کیوں کرتے ہو؟ من صلی خلف الامام فقرا بھی، یہ حدیث کے لفظ تو نہیں ہے بہرحال، تو بہرحال یہ بھی حدیث ہے نا، مسلم کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ کیوں بھئی آگے اس کے کیا تکلیف کیا ہے آپ کو؟ کیا تکلیف ہے کہ ان کے سر کے اوپر گزر کے آگے کیوں؟ یعنی وہ جو بیٹھے ہیں وہ انا للہ گردنیں پھلانگ کے آنا حرام ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں ان کا حق ہے، اور پھر وہ طالب ہے، وہ صاحب کتاب ہے، تم خواہ کے لیے سننے کے لیے آ گئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ منورہ سے میں نے احرام باندھا، نفل نہیں پڑے، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، خود کہتے ہو نفل، جب نفل ہے تو نہیں پڑے، وہ نفل نہیں ہوتے ہیں، غلط بات ہے، سنت الاحرام ہے، لیکن موقع نہ ملے نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، کہ فرض واجب تو نہیں ہے نا، سنت ہے، بڑا ثواب ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں۔
ان لوگوں نے بس یاد رکھا ہوا ہے نفل نفل نفل، پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے. حرم میں عورت باجماعت نماز پڑھے، بالکل باجماعت پڑھنا افضل ہے. حضور کی بیویاں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. نیچے والا ہاتھ چھوڑنے سے کیوں چھوڑے؟ وجہ تو لکھو نا. عورتیں بالکل حرم میں نماز پڑھیں، موقع ہو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، موقع نہ ہو اشارہ کریں. اگر کوئی آدمی ایک دن عمرہ کرے، دوسرے دن پھر عمرہ کرے، بال اگر نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا پڑے گا. اگر بال ہیں تو چوتھا حصہ کٹوانا ہوگا سارے سر سے. عمرہ نفلی عبادت ہے، اپنے لیے کریں، پھر جس کے لیے چاہیں دعا کریں. چاند اور گرہن جب ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بندوں کے لیے تخویف ہے، تحدید ہے. ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ. تو جو مومن ہیں وہ رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ شاید کی آمد ہو جائے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر کے بال نہیں کاٹے، دوسرے دن جا کے کاٹے ہیں، ایک بکری دم پڑ گئی. ایک دوست نے اس نے غصہ پتہ نہیں حالت میں بیوی کو طلاق دے دی. پھر رجوع اگر ایک طلاق ہے رجوع کر سکتا ہے. باقی یہ جو لوگوں کے دماغ ہے نا کہ جی غصے میں طلاق دے، تو طلاق جب دے گا غصے میں ہی دے گا، کوئی محبت میں بھی دیتا ہے نہیں. کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے کہ آپ رات کو گھر جائیں اور بیگم سے کہیں کہ محترمہ آج تو میرا دل آپ کے لیے مچل رہا ہے، ہدیہ طلاق قبول فرمائیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جب بھی طلاق دو گے غصے میں دو گے، لڑائی میں دو گے. طلاق طلاق ہے، غصے میں دو، مذاق میں دو، ایسے ڈرامہ کرو طلاق ہو جاتی ہے. اگر عورت نے عمرہ کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال نہیں کٹائے تو گویا وہ ابھی تک احرام میں ہے. رومال کھولنے کا معنی نہیں ہوتا احرام سے نکل، جب تک بال نہیں کٹائے گی احرام میں ہے، اور جتنی غلطیاں کرتی جائے گی دم پڑتا جائے گا. میرے پاس کچھ کیسٹیں پرانی ہیں، نہیں چلتی جلا دیں، پانی میں کہیں ڈال دیں. کیا کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی، حنفی حضرات میں 3 ہو گئی، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. ناف کے نیچے صفائی کم از کم 40 دن سے زیادہ نہ گزرے. یہاں پر الحمدللہ سب سے زیادہ تبلیغ اس ملک میں ہوتی ہے. یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ اس سامنے درس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف جو درس ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ہر مسجد میں جو درس ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ہر چینل پہ جو درس ہو رہے ہیں کہ تبلیغ ہے. یہ مانا تو نہیں کہ تجھ کو کرنے دے تو ہے، کوئی اور کرے تو نہیں ہے. استخارہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعائے استخارہ پڑھیں. کتاب میں چھپی ہوئی لے لیں، اس میں سارا طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے. حضرت اسماعیل کو جب عمرے قربانی کے لیے لایا گیا، سابقہ کتابیں ہیں کہ 7 سال عمر تھی. 27 رجب کو روزہ رکھنے کا حکم ہی نہیں، بدعت ہے. اگر کچھ لوگ ہیں جن کا گھر جو ہے
وہ حدود حرم سے باہر ہے تو وہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کر دیں. والدہ زندہ ہیں ان کے لیے عمرہ بالکل کرو. اگر ایک آدمی نے عمرہ رات کو 10 بجے کیا ہے، سر دوسرے دن صبح کو منڈوایا، اگر احرام کی چادروں میں رہا اور صبح کو سر منڈا لیا کوئی جرمانہ نہیں. اگر کپڑے پہن کے 5-6 گھنٹے گزر گئے پھر سر منڈایا تو ایک بکری دم پڑ گئی. جہاں حضور کا خطبۃ الوداع چھپا ہوا ہے لے لو. کہتے ہیں کہ کچھ نہ کہو بھائی، کچھ نہ کہو، اپنا وقت بھی ضائع کریں گے. بہرحال بعض علماء جو ہیں شافعی ہوں یا حنبلی تو وہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی جو ہے وہ عرفات اور مزدلفہ میں ہے، باقی ہر جگہ جمع سوری ہے. کیا مانا؟ ظہر کو لیٹ پڑے، جب نماز سے فارغ ہو تو عصر کا اول وقت داخل ہو جائے، کھڑے ہو کے عصر پڑھ لے، پھر مغرب میں دیر کرے آخر وقت میں پڑھے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھے تو دونوں نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی اور ہوں گی بھی اپنے اپنے وقت میں. چونکہ امام صاحب کہتے ہیں قرآن پاک کا لفظ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ فرماتے ہیں موقوت تعیین سے ہے، تعیین اشتراک کو قبول نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں جمع حقیقی صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے. واللہ تعالی عالم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللہم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی پریشانیاں بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں عجم میں ہیں جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ ہنود و یہود کی سازشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.